تو یہ جو کچھ آ رہا ہے آپ کی ہماری اپنی وجہ سے آ رہا ہے، جو کچھ آ رہا ہے. اور کورس کریکشن کی بھی کچھ بہت معمولی سا موقع رہ گیا ہے، ابھی ہے. وہ کورس کریکشن بھی تھوڑا بہت ہو سکتا ہے. روکنے کا جو طریقہ ہے وہ اسلام نے بتایا تھا، وہ قرآن نے بتایا تھا، اس پر نہیں سوچتے. جو حل قرآن نے بتایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس حل کو چھوڑ کر سب طرف سوچتے، صرف ادھر نہیں جاتے. وہ نہیں کریں گے تو پھر ابھی تیاری رکھی ہوئی، چند سال اور ہیں. یہ ٹریلر فل فلیج ماس اسکیل کے اندر امپلیمنٹیشن میں، نفاذ میں بدل جائے گا، اور تب کچھ نہیں کر سکیں گے. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، دنیا میں خبریں تو بہت بڑی بڑی ہیں جن پر ہمارا کوئی دینی اعتبار سے کوئی نقطہ نظر ہونا چاہیے تھا. انڈونیشیا کا شہر جکارتہ ڈوب رہا ہے. کرونا وائرس دنیا کے 25 سے زیادہ ممالک کے اندر آگے پھیل گیا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ملک کی بڑی خبر، جو سارا ملک جس کے اوپر ہے لگا ہوا ہے، وہ دلی کے فسادات ہیں. خبریں آپ کو معلوم ہے، میں تو صرف بہت ہی جسے برڈ آئی ویو کہتے ہیں، سرسری چند باتیں جن سے آپ سب واقف ہیں، اس لیے کہ ہم آگے اس پر کچھ بات کر سکیں، میں اسے دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے. 38 لوگوں کی ابھی تک موت ہو چکی. اس میں شروع میں جو خبریں آئیں، میڈیا کا رول یہ تھا کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس نے دیا 2 گروپوں کی جھڑپیں، اور شروع میں ہی حکومت نے 4 نام ریلیز کیے ہلاک ہونے والوں کے، 2 ہندو 2 مسلمان. لیکن ظاہر ہے کہ پھر جب وقت گزرا تو تمام چیزیں فلٹر ہو کر آ گئی کہ موت 2 ہندوؤں کی بھی یقیناً ہوئی. لیکن وہ 38 اور ابھی سلسلہ جاری ہے، زخمیوں میں سے کتنے اور جاں بحق ہو جائیں گے. کہ یہ یک طرفہ حملے تھے، اور یہ بھی ہوا کہ اسے ڈیفنس بھی کیا گیا، کچھ مقابلہ بھی کیا گیا. حملے اعلان کر تھے. اس میں درمیان میں ایک جج آئے، وہ کچھ ایسے تھے جیسے سچ مچ جج ہوا کرتے. انہوں نے فیصلہ عدالت کے اندر جھاڑا سرکاری وکیل کو، اور کہا کہ ان 4 لوگوں کے اوپر کل تک، یہ بدھ کے دن کی بات ہے، جسٹس مرلی دھرن، اور انہوں نے کہا کل تک عدالت کے اندر یہ آپ بتا دیں کہ ان 4 لوگوں کے خلاف FIR ہوگی یا نہیں ہوگی جنہوں نے الیکشن میں ہیٹ اسپیچز دی تھی، پرویش ورما، ابھے ورما اور انوراگ ٹھاکر. اور پھر اب جس کی ہیٹ اسپیچ تھی، یہ فساد شروع ہوئے، جس کے چیلنج کے بعد یہ فساد شروع ہوئے، کپل مشرا. تو ان 4 لوگوں کے خلاف کل تک جواب دے دیں. انہوں نے بہت ٹائم مانگا کہ اس میں ابھی ذرا سا وقت لگے گا، ابھی ہم نے ویڈیو نہیں دیکھے ہیں، ابھی ہمیں تفصیل نہیں معلوم، ابھی حکومت کو کچھ کرنا ہے، اس میں وقت چاہیے. کہ کوئی وقت نہیں ملے گا، کل تک جواب دے دیں. وہیں عدالت میں ہی ان کو ویڈیوز دکھا دی گئی تقریروں کی کہ یہ ہے، دیکھ لیجیے، اور جواب کل تک دے دی، جمعرات تک. رات کے 1 بجے عدالت لگائی اس شخص نے، اس بات کے لیے کہ اسپتال کے اندر، الہند اسپتال جو اس علاقے میں تھا جہاں سے نکلنا اور زخمیوں کے لیے آسان نہیں تھا، اور وہاں پر میڈیکل ایڈ بہت اچھی نہیں تھی، جہاں بڑی تعداد میں زخمی تھے، اس نے اسی وقت آرڈر کیا، اور پولیس سنوائی نہیں کر رہی تھی.
تو اسی وقت آرڈر کیا کہ رات کے 1 بجے کے ان زخمیوں کو فوراً سرکاری گرو تیغ بہادر اسپتال میں شفٹ کیا جائے۔ وہ اس نے کیا، حکم تو ہوا۔ یہ بدھ کی رات تک کی بات ہے، بدھ کی صبح ہوتے ہوتے حکم آ گیا کہ آپ فوراً یہاں دلی کا چارج چھوڑ دیں اور پنجاب و ہریانہ کے ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے چلے جائیں۔ شرم بھی نہیں محسوس ہوتی ہے تو اتنے بے شرمی کے ساتھ فیصلے ہوتے۔ یہ جسٹس مرلی دھرن تو اس لیے آ گئے تھے اتفاق سے کہ دلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس چھٹی پر تھے۔ جب وہ چھٹی پر تھے ڈی این پٹیل صاحب، تو ان کی جگہ پھر سنوائی ان کے پاس ہو گئی تھی۔ چیف جسٹس صاحب نے چھٹی کینسل کر کے فوراً جوائن کر لیا جمعرات کو، اور انہوں نے سرکاری وکیل سے کہا ایک مہینے کا ٹائم ہے، اطمینان سے داخل کرو جواب اپنا، کہ وہ یہی ٹائم مانگ رہے تھے۔ جو انہوں نے کہا وہ سب درخواستیں سرکاری وکیل کی جتنی انہوں نے ریجیکٹ کر لی تھی وہ سب منظور کر لی گئی۔ یہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب تھے۔ اتفاق سے ایک سچ مچ ایسا جسے جج ہونا چاہیے، ایک جج درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے آ گیا تھا، اسے اسی وقت چلتا کر دیا گیا۔ اب جوڈیشری کی بات تو میں آپ کے سامنے بھی ہے، میں توجہ دلاتا رہا ہوں۔ میں تو 5 سال پہلے میں نے تقریروں میں کہا تھا، جو اس وقت موجود ہے اپلوڈڈ، کہ 5 سال پرانی، کہ جوڈیشری ساتھ ہو جائے گی حکومت میں۔ یہ بھی کہا تھا آرمی ساتھ ہو جائے گی۔ بہرحال فسادات میں تو وہی ہوا جب ہوتا ہے جو یک طرفہ، پولیس ساتھ دیتی ہے، فسادیوں کا کھل کر کراتی ہے، آگ بھی لگواتی ہے، لوگوں پہ حملے بھی کرنے دیتی ہے، کرواتی ہے۔ یہ ہوتا رہا ہے، یہ اب بھی ہوا۔ اس میں یہ سارا جو اس کے نتیجے میں ہوا، جو سی اے اے کا پروٹیسٹ چل رہا تھا، اس کو روکنے کے نام کے اوپر، اس پر میں بہت کچھ میرے پہلے بیانات آ چکے ہیں، لیکن یہ بات بہت واضح ہے کہ لوگ مجھ سے میرا نقطہ نظر پوچھتے ہیں آ کر، اس لیے کہ وہاں جہاں سی اے کے پروٹیسٹ ہو رہے تھے میں وہاں پر جا کر میں نہیں گیا، بلایا گیا، ایک جگہ نہیں کئی شہروں میں بلایا گیا، جہاں پر یہ تھا کہ آپ ذرا سا آ جائیے، کچھ ایک آپ کا بھی بیان ہوگا یا تقریر ہوگی۔ میں اس لیے نہیں کہ جو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ تو اپنے جائز حقوق کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ شہریت ختم کی جانے کی بات بھی میں نے 5 سال پہلے علیہ اعلان کہی تھی، کہ اس سے پہلے سے رہا علیہ اعلان کے ہوگی، ایک ٹریلر آیا آپ کے سامنے، اور پھر اس کے بعد یہ دلی میں جو کچھ ہوا یہ بھی آگے کا ٹریلر ہے، جو بڑے پیمانے پر ہونا ہے، یہ اس کا ٹریلر ہے۔ یہ لوگوں کے اندر، کچھ مسلمانوں کے اندر مدافعت، ریزسٹنس پیدا ہوئی، جگہ جگہ ہندوستان کے اندر جانے بھی گئیں اور اس کے بعد بھی نکلے اور کھڑے ہوئے۔ پریس نہیں دے رہا، یہ شاہین باغ بہت سے بڑے ایریے کے اندر بنے ہوئے ہندوستان کے اندر، ہندوستان کے بہت سے شہروں کے اندر، یو پی جو پولیس اسٹیٹ بنا ہوا ہے اس کے اندر بھی بہت سے شہروں کے اندر ہے، جس کی خبریں نہیں آ رہی ہیں، الگ الگ سے آتی ہیں، کہیں میڈیا یا پریس میں نہیں آ رہی۔ یہ حالات اصل میں بہت زیادہ قابل تبصرہ بھی نہیں۔ یہ درمیان میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ جو آگے ہونا ہے، جس کی خبر اب نہیں، جس کے کوئی آثار نہیں تھے جب کہا تھا اور تفصیل سے کہا تھا، وہ تو اپنی جگہ طے ہے اور وہ ہونا ہے۔ یہ درمیان میں اس لیے ہو گیا کہ امت شاہ جلدی کر گئے، جو کچھ یہ لائے درمیان میں، انہوں نے سوچا کہ اب وہ اتنے دن کون انتظار کرے، 2025 کے آخر تک یہ بابری مسجد پر کچھ نہیں ہوا، کشمیر پر کچھ نہیں ہوا، تو پھر اس پر بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ ابھی سے اس کی ساری پیش بندی کر دیتے نا، اور پھر ابھی سے اس کو نافذ کر دیتے۔ پرانا ٹارگٹ تھا ان کا 2021، یہ پرانا ٹارگٹ تھا، اعلان کیا ہوا، لکھا ہوا، ایک نہیں بہت سے لوگوں کے ذریعے اعلان کیا ہوا کہ 2021 تک ہندوتو نافذ کر دیں گے۔
پھر انہوں نے اس ٹارگٹ کو میں کہتا تھا نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ جو خبریں قرآن و حدیث کی ہیں وہ تو 2026 کی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ پھر انہوں نے اپنا ٹارگٹ بدلا کہ 100 سال پورے ہو رہے ہیں RSS کے، 2025 میں، تب اس وقت تک کریں گے۔ اب ان حالات سے انہیں لگا کہ نہیں ابھی کر سکتے ہیں، تو مسلمانوں میں تو کچھ ہے نہیں، تو اس لیے وہ ذرا سا کچھ جلدی کر گئے، اور اس کی ایک ریزسٹنس یہ جو سامنے آئی، مدافعت، یہ اس لیے آئی، یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ اس لیے آئی کہ جو اللہ کی طرف سے وقت مقرر ہے وہی ہو، اسی وقت نہیں ہو جائے۔ یہ صرف اتنی سی بات تھی بس، نہ کہ یہ کہ اس کی وجہ سے مسلمان بڑے شیر ہو جائیں گے اور آگے جا کے آگے کے حالات کو روک لیں گے، بالکل نہیں روک سکیں گے۔ یہ حالات وہیں پر جائیں تاکہ جو وقت اللہ کے نوشتے میں ہے، اس لیے درمیان میں یہ سب کچھ ہوا، اور کچھ ہمتیں اور کچھ مدافعت و مسلمان نکلے کیا۔ میں اسے اپوز نہیں کر رہا، میں تو اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں تو جائز ٹھیک کرتے ہیں، لیکن اصل حل سوچے نا، اور جو کچھ ہونا ہے اس کے سلسلے کی بات کریں، نہ کہ یہ جو وقتی طرح کچھ ہوا تھا، یہ کم از کم اتنا ہوا، اس کے اندر اس درجے تک کی تو بات آئی کہ وہ جو جنہوں نے یہ آگ شروع کی دلی کے اندر، وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جملے کے اندر ایک ذرا سی ہار ہے، اگلا شاہین باغ نہیں بننے دیں گے، اس کا مطلب ایک کو تو ہم روک نہیں سکتے، اگلا نہیں بننے دیں گے کا مطلب ایک کے وجود کو تو انہوں نے کر لیا، اس میں کچھ نہیں کر سکتے اور آگے نہیں ہونے دیں گے، سینکڑوں اور بنے ہوئے ہیں، لیکن ایک تھوڑی سی تو ہار کا پہلو ہے، وہ جھنجھلاٹ کا ہے، وہ جھنجھلاٹ میں انہوں نے جو کچھ کیا، وہ اتنی جانیں یہاں گئیں، اتنی جانیں تو یو پی میں بھی گئی تھی نا، اس سے کچھ کم، چند دن کے اندر ہی اندر وہاں پولیس نے مارا تھا، یہاں پولیس کی مدد سے بلوائیوں نے مارا۔ یہ حالات جو سارے ہیں، میں بہت مختصر تیزی کے ساتھ میں، جو آپ کو پہلے سے معلوم ہے، میں اس پہ سے گزرا، یہ سارے جو یہ حالات ہیں، ان کی پر تعجب کسی کو ہو تو ہو، مجھے تو نہیں ہے ذرا سا بھی، معمولی سا بھی۔ یہ سب وہ ہے جو ہونا تھا، اب نہیں، اور 4 دن بعد ہونا تھا، تھوڑا سا پہلے ہو گیا، اور بڑے پیمانے پہ لازماً آگے ہونا ہے، جو بہت بڑے پیمانے پہ ہونا ہے۔ مقصد کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ہوتا اس لیے ہے کہ کچھ قومیں یہ سمجھ لیتی ہیں، ایک نہیں بہت سی قومیں، کبھی وہ قومیں نسلی ہوتی ہیں، ایتھنک، کبھی وہ قومیں مذہبی ہوتی ہیں، کبھی وہ قومیں رنگ کی بنیاد پر ہوتی ہیں، کالے گورے کی بنیاد پر، کبھی وہ قومیں کلچرل، تہذیبی بنیاد پر، ثقافتی بنیاد پر قومیں ہوتی ہیں، جن کے ذہن میں یہ خناس آ جاتا ہے کہ ہم سریشٹھ ہیں۔ تو اب جب ہم سریشٹھ ہیں تو دوسرے تو 2 نمبر کے ہوئے، ایک ہم، تو پھر ہم کے علاوہ کون ہے؟ غیر، دوسرے، وہ پھر اپنے نہیں، اور ہم اوپر ہیں تو وہ 2 نمبر کے ہیں، جب اوپر ہے تو دوسرے 2 نمبر کے ہیں، نیچے ہیں ہم سے کمتر درجے کے ہیں۔ تاریخ میں اس تصور نے بہت خون خرابہ پھیلایا ہے، بہت بڑے پیمانے، معمولی اسکیل نہیں ہے اس کا۔ جو کچھ جرمنی کے اندر ہوا تھا وہ بھی یہی ہوا تھا، ایک طرف آریہ تھے، ایک طرف بنی اسرائیل تھے، پاور آریوں کے ہاتھوں میں آ گئے، آریہ کہتے تھے ہم سریشٹھ ہیں، یہ تصور ہے آریہ کے، ہم سریشٹھ ہیں۔ بنی اسرائیل کہتے تھے ہم سریشٹھ ہیں، ہم سب سے اچھے ہیں، خدا کی محبوب قوم، ہمیں کو سب سے اوپر رہنے کا حق حاصل ہے دنیا کے اندر۔ تو پھر جس کے ہاتھ میں پاور آ گئی، اگر ان کے ہاتھ میں آ جاتی تو وہ ان کا قتل عام کرتے، ان کے ہاتھ میں آ گئی، انہوں نے کیا، ایک کے ہاتھ میں آ گئی۔ ہم اوپر ہیں تو دوسرے کو 2 نمبر پر رہنا ہے، اور دوسرا بھی اگر برابری کی بات کرے گا تو پھر اسے سرے سے نہیں رہنے دیں گے، پھر رہنے کا بھی حق نہیں، زندہ رہنے کا بھی۔ یہ تصور انسانیت کے خلاف ہے۔ میں کامن سینس کی صرف ابھی انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ ایک جانور کو جب بھوک لگتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کھیت کس کا ہے، میرا ہے، میرے لیے چراگاہ کے چھوڑا گیا، اپنے مالک کا ہے، پرایا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، وہ جہاں بھی گھس سکتا ہے اپنی بھوک مٹاتا ہے۔ لیکن جانور کا بھی ایک لیول ہے، وہ اپنی بھوک مٹا کے چپ ہو جاتا ہے،
وہ کل کے لیے پھر اکٹھا نہیں کرتا کہ تھوڑا سا اور اس میں سے کاٹ کے کل کے لیے اکٹھا کر لے. انسان کل کے لیے بھی اکٹھا کرتا ہے اور کل کے لیے اتنا نہیں کرتا جتنی اس کی ضرورت ہے. جتنا ہو سکے کرتا چلا جاتا ہے. تو جب کرتا چلا جاتا ہے تو یہ دوسروں کے حصوں میں سے تو آتا ہے. ریسورسز تو جتنی ہے زمین کے ذرائع وہ تو فکس ہے. اب اگر ایک کے پاس بہت زیادہ بڑھتا چلا جائے گا یا کہیں سے اکٹھا کرے گا تو کچھ زیادتیاں کرے گا, کچھ ظلم کرے گا. اور کسی کے پاس کم بھی ہوگا پھر کہیں نہ کہیں سے کھینچے گا. طریقے اس کے جو کچھ بھی ہوں اس کھینچ کر آنے کے, کہیں کم ہوتا چلا جائے گا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میری ضرورت اچھا آج کی بھی ہو گئی, کل کی بھی ہو گئی, اس کے بعد اگلی نسل کی بھی ہو گئی. اور کتنے لوگ اس وقت ہیں جن کی اس وقت بھوک سے مر رہے ہیں اسے نہیں سوچتا, اس بات پر وہ غور نہیں کرتا. ہماری زندگی گزرنی چاہیے اچھی, اور ہمارے پاس بہت آگے تک کا مستقبل کا سامان اکٹھا ہونا چاہیے. اور اصل میں یہ بھی نہیں جانتا, یا جانتا ہے تو پھر اس کا یقین نہیں رکھتے. دنیا کی بہت بڑی تعداد, بہت ہی چند ہو جو یقین رکھتے ہوں گے. گنتی کے کچھ لوگ یقین رکھتے ہوں گے کہ کہتے ہیں منہ سے کہ مانتے ہیں, یقین نہیں کہ آگے اور بھی زندگی یہ سامان رہ جائے گا. سامان کی ہے ضرورت, اسے اکٹھا کر لے. وہاں کی زندگی کا سامان اسی جگہ کے اکٹھا کرتا ہے جو رہ جاتا ہے, اور ضروری نہیں کہ اس کے نسلوں کے کام آئے. لٹ بھی جاتا ہے, چھن بھی جاتا ہے. تو یہ انسان میں اور جانور, تو انسان کے جیسے جس جگہ خالی انسانیت کہتے ہیں اس تصور کے خلاف ہے یہ کہ میں سپیریئر رنگ کی وجہ سے یا نسل کی وجہ سے یا تہذیب کی وجہ سے یا مذہب کی وجہ سے. اور پھر جب میں آ گیا تو پھر ایک دوسرا ہو گیا, وہ غیر جو ہے وہ کمتر درجے کا. جب کمتر درجے کا ہے تو اس کے ساتھ جو دل چاہے کر سکتے ہیں. یہ تصور وہی یہاں پر بھی. یہ کانسٹیٹیوشن جس کے پریمبل کا آج کل بہت شور ہے, بڑی اچھی بات ہے. کم از کم ایک اچھی چیز ہے کہ مسلمانوں نے کانسٹیٹیوشن کی بات شروع کی, مسلمانوں نے نیشنل اینتھم کی بات شروع کی, مسلمانوں نے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو لے کر ساتھ چلنے کی کچھ بات شروع کی. یہ سب پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ کبھی پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ یا جب دوسروں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی تب کیوں نہیں اٹھے تھے, تب کیوں نہیں بولے تھے؟ اب ان کے ساتھ کچھ تو آئے, اور مذاہب کے لوگ کہیں کہیں ساتھ دینے کے لیے. یہ کبھی نہیں گئے کسی کے پاس اگر کہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو. بہرحال یہ کم از کم اتنا شروع کیا ان لوگوں نے. لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے, پھر یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے ہمارا, وہ کانسٹیٹیوشن کا جو پریمبل, جس کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت آج کل بہت چرچا ہے, پریمبل ہے کہتے پیش لفظ یا دیباچہ یا فور ورڈ, جو شروع میں چند الفاظ لکھے ہوئے. شروع ہوتا ہے وی دا پیپل آف انڈیا سے, ہم ہندوستان کے عوام. ختم ہوتا ہے ان الفاظ پر کہ ہم ہندوستان کے عوام اپنے آپ کو, خود کو یہ آئین دیتے ہیں. give to ourselves this constitution. ہم میں کون کون ہے ڈیموکریسی کے اندر؟ کیا میجورٹی جو ہوگی وہ ہم ہوگی, یا جو مائنورٹی میں ہے وہ بھی ہم میں شامل ہوں؟ اب کہتے ہی ہے کہ یہ تو اس کے اندر سیکولر ورڈ تو 1976 میں گھسا دیا تھا, اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھا, جس کی بڑی دہائی دی جا رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے 1976 میں داخل کیا گیا تھا, لیکن یہ پھر انسانیت سے سوال ہے کہ ہم کون, اور انسانیت میں آپ لوگ بھی داخل ہیں کہ ہم کون. اور یہ سپیریورٹی کمپلیکس آپ کے اندر تو نہیں, ان کی تو شکایت ہو رہی ہے. میں جتنی باتیں کہہ رہا ہوں آپ ذہن ادھر ہی دوڑا رہے ہوں گے سارا. مسلمانوں نے کہاں کہاں کیا کیا کیا, یا اس وقت جو یہ CAA لے کر آئے, جس میں انہوں نے نام لیا کہ افغانستان یا پاکستان, 3 نام انہوں نے لیے, کیا وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوئی؟ ہو سکتا ہے اس پیمانے پر نہ ہوئی ہو جتنا وہ شور مچاتے ہیں, لیکن میں پتہ نہیں کتنے خطبوں میں رکھ چکا ہوں جو زیادتیاں ہوئی ہیں. ان کے ساتھ میں جو دوسرے مذاہب کے جو عیسائیوں کے ساتھ ہوئی ہیں, عیسائی غریب لوگوں کے ساتھ میں ہوئی ہیں, جو ہندو بچیوں کے ساتھ میں ہوئی ہیں, میں پچھلے خطبوں میں کچھ جگہوں پہ رکھ چکا ہوں. تو انہوں نے نہیں کی زیادتیاں کیا؟ بات تو یہ ہے کہ اپنے کردار پر نظر ڈالیں ہم کون. اور ہمارے اندر تو یہ چیز نہیں ہے کہ ہم سب سے سپیریئر, ابھی تو طاقت نہیں ہے نا, نیچے ہیں, 2 تعداد میں بھی کم ہے اور دوسرے
باقی جو ایڈمنسٹریشن کی اور پولیس کی اور وہ طاقت بھی انہی کے پاس ہے، تو وہ چاہیں تو دبائیں اور کچلیں جیسا دل چاہے کریں۔ جب جب جہاں جہاں طاقت رہی، ابھی اس دور میں بھی نہیں، اس سے پہلے بھی ایک عرصے سے جہاں جہاں طاقت رہی اور جہاں پہ کم ہے وہاں بھی اپنے اندر یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم سب سے بہتر ہیں، سب سے اوپر۔ ایک مذہبی اکائی ہے یا مذہبی اقلیت ہندوستان میں، یہ مذہب جو ہے جسے اسلام کہتے ہیں، اسلام کسی مذہب کا نام ہی نہیں۔ اس بات پر تو یہاں شہر میں میرے خلاف ہنگامہ ہوا تھا جب میں نے کہا تھا کہ دین ہے اسلام، اسلام مذہب نہیں ہے۔ سارے ہنگامہ اور اس پر جھوٹے چارج لگائے گئے میرے اوپر، بالکل جھوٹے۔ 15 منٹ کا ایک ٹکڑا نکال کر تقریر میں سے، اس 15 منٹ کے ٹکڑے میں 4 مرتبہ میں نے یہ بات کہی تھی، اسے بھی نکال دیا گیا کہ میں اس بات کو، اور لوگ تو خالی مانتے ہیں، میں اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں کہ اس قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں بدلا، وہی ہے جو محمد رسول اللہ، میں اسے ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ اس 4 دفعہ اس 15 منٹ میں کہا تھا، اسے نکال کر یہ لایا گیا کہ یہ قرآن میں تحریف مانتا ہے، تبدیلی مانتا ہے، اور اس پر ہنگامہ ہوا تھا۔ بہرحال بات شروع یہاں سے ہوئی تھی اس کی کہ اس تقریر کا عنوان تھا دین اور مذہب۔ دین کچھ اور ہے، مذہب کچھ اور ہے۔ دین جب مذاہب میں بدلتا ہے تو یہ چیزیں آتی ہیں۔ ہمارا مذہب سب سے اچھا، دین تو اللہ کا ایک ہے تو سب سے اچھا یا سب سے برا ہونے کا سوال ہی نہیں، دین ہی ایک ہے۔ دین بہت سے ہے ہی نہیں، یہ مذاہب ہیں بہت سے۔ اچھا جانے دے آپ کا مذہب ہندوؤں سے اچھا ہے یا نہیں ہے، اسے بھی چھوڑیے۔ اب ذہنوں میں تو سب کے، آپ کے بھی یہی ہوگا نا کہ نہیں، سپیریئر تو سب سے اچھا ہمارا ہی ہے، سب سے اچھا۔ اسے چھوڑیے کہ ہندوؤں سے اچھا ہے یا نہیں۔ آپ کا مذہب ہے کیا؟ کون سا والا ہے؟ اس میں شیعوں والا سب سے اچھا ہے یا سنیوں والا؟ وہ سنی کہتے ہیں ہمارا سب سے اوپر، ان کا بیکار، وہ تو جھوٹ ہے سارا۔ شیعہ کہتے ہیں ہمارا سب ٹھیک، ان کا جھوٹا۔ آپ کا ہے کون سا؟ سنیوں میں بریلویوں والا یا دیوبندیوں والا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ کافر، یہ کہتے ہیں یہ مشرک۔ کون سا ہے؟ اب ہر ٹکڑا اس کے بعد، یہ تو میں نے خالی چند نام لے لیے کہ آپ کا مذہب امام حنیفہ والا یا اہل حدیثوں والا یا شافعی والا۔ ہر ایک کہتا ہے ہمارا ہی ٹھیک، باقی سب گمراہ، سب گمراہ، صرف ہم ٹھیک۔ یہ خناس جب آ جائے گا، بات ہونی چاہیے سچائی، حق کی تلاش۔ حق کی تلاش کا جب انداز ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ثابت ہوتی چلی جائے گی وہ مان لیں گے۔ ہو سکتا ہے 20 سال تک ایک بات ہم مانتے رہے، ہم 40 سال تک ایک بات مانتے رہے، پھر ثابت ہو گئی، نہیں دیکھی تھی، اچھا بھی غلطی ہو گئی، اسے مان لیا۔ تو یہ تو ہوتا ہے سچ یا حق۔ اور یہ ہوتا ہے کہ میں فلاں گروپ میں ہوں، میرا سب سے اوپر، میں طے کر چکا، میں مان چکا، وہاں اصلاح کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ جب یہ طے کر لیا ہمارا ہی سب کچھ ٹھیک، وہاں اصلاح ممکن ہی نہیں۔ اصلاح تو وہاں ممکن ہے کہ جہاں یہ مارجن رکھیں کوئی کہ کچھ غلطیوں کے، ہمارے یہاں غلطیوں کے چانس۔ اس لیے مذہباً ہندوؤں کے یہاں بہت اصلاح آسان ہے۔ یہ تو ایک گروپ اٹھا ہے جو کلچرل بات کر رہا ہے کہ ہمارا کلچر سب سے اوپر، مذہب کی بات نہیں تھی، یہ آرین کلچر سب سے اوپر، ہماری تہذیب سبھیتا سب سے اوپر، یہ مذہب کی بات نہیں تھی۔ مذہباً جسے ہندوازم کہتے ہیں، یہ ہندو اس کلچر کی بات کرتا ہے۔ ہمارا کلچر، وہ کلچر کے اندر چاہے جتنے دیوی دیوتا ہو، چاہے جو کچھ ہو، یہ تو پھر ایک الگ بات ہے کہ کلچر ہے کیا ان کا۔ کبھی بیٹھ کر کسی سے آپ ہی بات کر لیجئے، جو بھی آپ کو ملے گا، اچھا سمجھا دو کیا ہے۔ کوئی ایک بھاشا کلچر ہے، ہندی بھاشا، اور پھر باقی جو ہندی جانتے ہی نہیں ملک میں، پھر انہیں چھوڑ دو، سب کو، سب مخالف، وہ پھر ہندوتو میں شامل ہی نہیں ہوں گے، صرف ہندی بولنے والے ہوں گے۔ کیا دھوتی پہننا کلچر ہے؟ تو پھر جو دھوتی جتنے نہیں پہنتے وہ سب تمہارے کلچر میں شامل ہی نہیں ہوں گے۔ جو بنگال میں لنگی باندھتے ہیں یا کیرلا کے اندر لنگی باندھتے ہیں، جتنے لوگ باندھتے ہیں، کیا چیز ہے کلچر؟ تمہارے کلچر کے اندر یہ ہے کہ کیا ایک 7 گوتر سے دور وواہ نہیں کریں گے، یہ کلچر ہے؟ تو وہاں کرناٹک کے اندر ماموں بھانجی کی شادی ہوتی ہے ہندوؤں میں، سگے ماموں اور سگی بھانجی کی۔ کلچر ان میں سے کون سا ہے تمہارا؟ اگر کسی چیز کو کلچر کہا جا سکتا ہے، کوئی کھانا کلچر ہے۔ 60% سے زیادہ ہندو جو ہے وہ نان ویجیٹیرین۔ کلچر کیا ہے؟ کیا سبھیتا ہے؟ مورتی پوجا کلچر ہے، دیوی دیوتاؤں کو ماننا۔ بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ دیوی دیوتاؤں کو جھوٹا کہتی ہے ہندو۔
एक ईश्वर को मानना कल्चर है। बहुत बड़ी तादाद हिंदुओं में जो कहती है कोई ईश्वर नहीं, हम नहीं मानते किसी को भी, वो भी हिंदू है। कल्चर है क्या? ये कल्चर तो बता नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट के जजों तक ने कहा कि हिंदू इज द वे ऑफ लाइफ। उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं था, उनसे ही पूछ लेता कि विच वे ऑफ लाइफ, क्या कुछ जरा बताइए तो, वे ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? तो वे ऑफ लाइफ तो कोई एक है ही नहीं। अगर है तो सिर्फ ये है जातिवाद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण, इसके अलावा तो कल्चर कुछ है ही नहीं। ये सब जगह है, ये साउथ से लेके नॉर्थ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक सब जगह। अगर कल्चर है तो फिर ये है, इसके अलावा तो कोई भी कल्चर नहीं। छोड़ें इस बहस को। हिंदुत्व तो एक कल्चर की बात करता है, और असल में वो कल्चर का मतलब ही वही मनुस्मृति का कल्चर, जो आर्यन कल्चर की बात करता है। हिंदुइज्म जो है वो एक मजहब नहीं था, मजहब कहलाने लगा, मजहबी एक उसके अंदर टोन आ गया। जब आ गया तो ये हिंदुइज्म जिस चीज, वहां उनके पास बड़ा मार्जिन है इस बात का, हो सकता है हमारी बात गलत हो, इसलिए बहुत सॉफ्ट होते हो, कुछ भी कहे तो वो ओपन होते हैं इस बात के लिए कि हाँ हो सकता, हमारे यहाँ हो सकता है गलती, जरा सी देर में मान लेते कि हाँ गलती तो हमारे यहाँ हो रही थी, आपकी बात ठीक है। ये बात थी हिंदुइज्म की, जहां मजहबी बात आती। मैं फिर वापस इधर आ रहा हूं कि जहां पर ये जहन के अंदर खन्नास होता है हमारा सब कुछ ठीक, वहां इस्लाह कभी नहीं होती। जब से ये टुकड़े होने शुरू हुए, पहला जब शिया सुन्नी हुआ था, वहां से लेके आज तक, चाहे वो बिल्कुल एक फिक्र के लोग, मामूली सा भी जरा सा फिक्र में फर्क नहीं, एक बिल्कुल एक इदारे के लोग जिनके एक ही असातिज़ा हैं, जो कल तक साथ बिल्कुल थे, उनमें टुकड़े हो गए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आज की तारीख तक जितनी जगह पर जितने टुकड़े हुए, इन टुकड़ों में से कोई एक बता सकते हैं हजारों टुकड़ों में से जो वापस जुड़ गया? ये वापस जुड़कर एक हो गए, टुकड़े तो हुए थे, एक भी तो वापस नहीं जुड़ा। हमारी बात ऊपर, हम बेहतर। ये खन्नास जब आता है तो फिर उसूल खत्म हो जाते हैं, हक खत्म हो जाता है। तो फिर जब हम सबसे सुपीरियर मुसलमान कौम की हैसियत से तो गैर मुस्लिमों के साथ ज्यादतियां हुई, ये तो दूसरा है ना, 2 नंबर का। इस्लाम ने ये नहीं रखा था, मैं दीन की बात कर रहा हूँ, इस्लाम मजहब नहीं, ये लफ्ज आया ही नहीं कहीं, न कुरान में कहीं नहीं आया, हदीस में सिर्फ एक जगह आया, मैं उसे नहीं दोहराता, दोबारा उस पर खफा हो जाते हैं लोग कि कहाँ आया और किस माने में आया, सिर्फ एक जगह आया। बहरहाल वो लफ्ज बदला, तो वो जो चीज मजहब है वो इस्लाम वो नहीं। लोगों के अपने अपने मज़ाहिब, अपनी अपनी सोच, अपने अपने ख्यालात। इस्लाम दीन है अल्लाह, और दीन एक ही है। जब हम दीन की बात करें लोगों से, उनसे भी जो इस्लाम में नहीं है, उनसे भी जो इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब में बटे हुए, तो फिर दीन की उन सोर्सेस से करेंगे जिसमें पहले नंबर पर अल्लाह का कलाम, दूसरे नंबर पर, सेकंड बराबर नहीं, दूसरे नंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, हमें अहादीस से मिलती हैं बहुत सी, और तीसरे नंबर पर गौर व फिक्र, फ़िक़्ह, तफ़क़्क़ुह। ये उसकी तरतीब है। ये तरतीबें उलट गई सब, तो फिर जब तरतीबें उलट जाएंगी तो फिर एक नहीं हो सकेंगे, वापस जुड़ेंगे नहीं। जब ये तरतीब जहां जहां होगी वो लोग जुड़ सकते हैं, वापस जुड़ते चले जाएंगे। जुड़ने की सिर्फ इसके अलावा कुछ और दूसरा रास्ता नहीं है। जब दूसरों को हकीर समझा, अपने से छोटा समझा कि ये इस्लाम ने बराबर के हुकूक दिए, तो दुनिया के तमाम इंसानों को किसी जगह अगर इस्लामी हुकूमत हो, सचमुच इस्लामी हुकूमत है नहीं कहीं दुनिया में, अगर किसी जगह सचमुच इस्लामी हुकूमत हो, हर हक बराबर है वहां पे रहने वाले गैर मुस्लिम का। सारे दीवानी कानून वही होंगे, एक भी अलग नहीं होगा। सारे फौजदारी कानून वही होंगे, एक भी अलग नहीं होगा, इसलिए कि इंसान है। जहां तक अकीदे का सवाल है, ईमानियात का सवाल है, वो कुछ मानते अपना हिसाब अल्लाह को देंगे, उन पर कोई जोर नहीं है आपका। कुरान ने बार बार कह दिया है, बहुत जगह कहा है, तुम्हारा कोई जोर नहीं उनके ऊपर, ये हिसाब तुम्हें नहीं देना उन्हें कि वही ऐसा क्यों मानते, ये हिसाब अल्लाह को देना है। आपका काम उन्हें समझाना या बताना है कि ये रास्ता तुम्हारा गलत रास्ते पर जा रहा है। आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और जब आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं, तो उन्हें भी हक देंगे ना कि अगर वो कुछ अपनी बात समझाना चाहे, वो नहीं समझाएंगे, सिर्फ मैं समझाऊंगा। फिर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। हर तरह का हर हक इंसान की हैसियत से बराबर, न किसी काले को गोरे के ऊपर, न किसी कानून के एतबार से, न किसी अमीर को गरीब के ऊपर, न किसी ज्यादा पावर वाले को छोटे पावर वाले के ऊपर। कानून की नजर में कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी किसी भी तरह की, न किसी एक मजहब वाले को इस्लामी रियासत के अंदर, किसी मुसलमान को किसी गैर मुस्लिम के ऊपर।
ہاں تو یہ تھا کہ حضرت علی کو کورٹ میں کھڑا کر دیا قاضی نے، ایک تلوار تھی، وہ یہودی نے الزام لگایا کہ حضرت علی کے پاس ہے، وہ میری ہے. تو حضرت علی کو کورٹ میں قاضی نے بٹھا لیا اور پوچھا کہ آپ کے گواہ کون ہیں؟ ان کا ایک آپ صاحبزادے ہیں اور ایک اور، ان کا کہ یہ دونوں گواہ نہیں چلیں گے گھر کے. تو انہوں نے کہا اور کوئی گواہی نہیں، جانتا نہیں اور کوئی. قاضی نے فیصلہ کیا کہ پھر آپ کی بات نہیں مانی جائے، آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں. یہودی اس بات کے اوپر ایمان لے آیا، اس بات کے اوپر کہ جہاں یہ قانون ایسی برابری کا ہے، ان کے خلاف امیر المومنین کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ اسلام تو یہ اتنے برابر کے حقوق دیتا ہے، اور مذہباً اپنی اپنی آپ کی ان کو اپنی شخصی آزادی ہے کہ وہ جیسے دل چاہے اپنے مذہب کے اوپر عمل کریں. صرف آزادی نہیں، آپ کسی بھی طریقے سے، قرآن اتنا صاف، جب جنگ تک کی بات آ جاتی ہے، اللہ کے راستے میں جنگ، بڑا عجیب تصور ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر. اللہ کے راستے میں جنگ، یہ فی سبیل اللہ، وہ جو جگہ جگہ دنیا میں لوگ لڑ رہے ہیں، جہادی جن کو کہلانے لگے، یہ لڑ رہے ہیں، صاحب جہاد کر رہے ہیں. اللہ کے راستے میں جنگ کیا ہوتی ہے؟ فی سبیل اللہ کس لیے ہوتی ہے؟ قرآن یہ بتاتا ہے کہ جنگ کس لیے ہوگی، اور اللہ کے راستے میں جنگ کسی کہیں گے. پہلی بات، اپنے منافع کے لیے نہیں ہوگی کہ لوٹ کا مال آ جائے. اگر کچھ جنگ ختم ہونے کے بعد کچھ گینز ہوئے بھی تو بیت المال کو جائیں گے. رسول سمجھیں گے کہ کیا کیسے اس کے اندر کہیں ڈسٹریبیوشن کوئی ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. اب تمہارا نہیں بچا. جنگ اس لیے ہوتی تھی کہ ہم لوٹ لیں، جنگ اس لیے ہوتی تھی ہم علاقوں پہ قبضہ کر لیں. اسلامی اسٹیٹ بنانے کے لیے کہ علاقے جیتنے کی اجازت نہیں. اسلام تو فکر سے پھیلے گا، اس سے ایکسپینشن ہوتا چلا جائے گا. یہ اس کے لیے جنگ نہیں ہوگی. جنگ کی صرف تین، چوتھی کوئی ہے ہی نہیں. قرآن نے جو کنڈیشن بتائی، پہلی بتائی جب تمہارے اوپر حملہ ہو تو تم مدافعت کر سکتے ہو، تمہیں اجازت. جہاں یہ کہا سورہ حج کے اندر آیت نمبر 40، 41، 41 سورہ حج میں، جہاں یہ کہا کہ اب تمہیں اجازت دی جا رہی ہے اس لیے کہ تمہارے اوپر حملہ ہوا ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے حملہ کر کے، وہاں پر ساتھ میں یہ کہا کہ بالکل وہی انہی آیت کے اندر جس میں جنگ کی اجازت دی گئی، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ. اگر اللہ پاور ریپلیس نہیں کرتا رہتا، ستا کو بدلتا نہیں رہتا لوگوں کے درمیان، تو یہ عیسائیوں کے گرجے، یہودیوں کے سیناگوگس اور یہ مٹھ بہت سے جو ہے اور مسجدیں، یہ کوئی بھی نہیں بچتی. جو آتا وہ دوسروں کی توڑ دیتا. اسلام کو پسند نہیں. ایک عجیب بات کہی آخر میں، سب میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. کبھی سوچا آپ نے، تصور کر سکتے ہیں کہ یہ بات قرآن کے اندر کہ ان سب میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے؟ غلط طریقے سے لیتے، انہیں معلوم نہیں، وہ بتانا ہے چاہتا، سمجھتے یہی ہیں کہ مجھ سے پکار رہے ہیں، کہا کہ اسے نہیں توڑو گے تم. تو اگر اسلامی اسٹیٹ ہوگی تو اس لیے ہوگی، اس کے لیے جنگ بھی کرنی پڑے گی کہ ان کی عبادت گاہیں نہیں ٹوٹے، محفوظ رہیں. یہ ہے اسلامی اسٹیٹ. اسلامی اسٹیٹ ہوگی تو اس لیے ہوگی، کہا اس کے لیے چاہے تمہیں حملہ کرنا پڑ جائے گا تو پھر حملہ بھی کرو گے جا کر. کہیں پر لوگوں کو دبایا اور کچلا جا رہا ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. سورہ نساء میں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کمزوروں کو انسان ہے، مرد عورت بچے کچلے جا رہے ہیں، دبائے جا رہے ہیں، ماس لیول کے اوپر چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اپنی اپنی زبان میں فریاد کر رہے ہیں کہ ہمارے سوامی رب کسی کو تو بھیجتے ہماری سہایتا کے لیے. تمہیں کیا ہو گیا؟ ان کے لیے جا کے لڑتے نہیں. وہ چاہے ہندو ہو، چاہے وہ دلت، یہاں کے دبے ہندوستان کے دبے کچلے لوگ ہوں، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے مشرک ہو، جہاں دبے کچلے لوگ ہیں، تمہیں ان کے لیے لڑنا تھا. یہ تھی جہاد فی سبیل اللہ. تمہیں کیا ہو گیا؟ لڑتے نہیں اللہ کے راستے. تم جاتے نہیں اور اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں. اللہ کے راستے میں لڑنا ظلم کا خاتمہ. جہاں جو لوگوں کو دبایا جائے، یہاں تو اسی ملک کے اندر ان دلتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی، مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا. جو رولر تھے وہ بولے نہیں، ان کے دھرم کا اندر کا معاملہ ہے. دھرم کے معاملے میں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ نے دخل نہیں دیا کسی طرح کا. کوئی دخل برٹشرز نے تو کیا، انہوں نے نہیں کیا. تیسری وجہ صرف ایک اور بتائی ہے جنگ کی، وہ یہ کہ اگر دو قوموں کے اندر، سورہ توبہ میں بتائیے، اگریمنٹ ہو، معاہدے ہوں. اسلام معاہدے کو بڑی اہمیت دیتا ہے. معاہدے سارے توڑ دیے جائیں تو یہ UN چاہے جیسے UN کی حالت بہت خراب ہے، اس میں جو پاورفل ہیں وہ اپنا لا نافذ کرتے ہیں، اور کوئی اس کے اندر سے
ریزولوشن کی پرواہ نہیں کرتا، نہ معلوم کتنے ریزولوشن اٹھا کر پھینک دیے اسرائیل، کوئی پرواہ نہیں کرتا. اگر نہیں کرتا تو پھر ان پر ایکشن ہونا چاہیے. UN ایکشن نہیں لے پاتی. اسلام یہ کہتا ہے کہ جنگ کی جائے گی اگر ایگریمنٹ ہوئے تو، ایگریمنٹ معاہدوں کی پابندی، تاکہ دنیا میں امن قائم ہو، لوگوں کے درمیان معاہدے ہو، لوگ معاہدوں کی پابندی کریں، اور جو پابندی کو توڑے اس سے جنگ کی جائے، اس سے کروائی جائے گا زبردستی. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نہیں مانتے اور ہم نے نہیں مانا، بات ختم ہو گئی وہاں بیٹھ کر. پھر یہ دیکھا کہ کون اکثریت کسے کیا کر رہی ہے، سیکورٹی کونسل میں کون ویٹو کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. یہ ویٹو کچھ نہیں، تمہیں ان سے جنگ کرنی ہوگی جو ایگریمنٹس توڑ رہے ہیں باقی لوگوں کو ملنے کے بعد. تو اسلام تو یہ کہتا ہے وہاں پہ کمزوروں کے حقوق جہاں پر محفوظ نہیں ہیں، وہ رول کرنے کے لائق نہیں، وہ اسلامی اسٹیٹ ہی نہیں. یہ کب کیا مسلمانوں نے؟ بالکل شروع کے دور کے بعد. پھر کب کیا؟ جب نہیں کیا تو جو کچھ چلا آ رہا ہے، ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے. ہندو تو اب کر رہے ہیں، یہ ہندوتو والے تو اب کر رہے ہیں. ایک زمانے سے مسلمان یہ کرتے رہے، یہ اب کر رہے ہیں. وہی سپیریورٹی کمپلیکس، پاور آ گئی ہمارے پاس. ان کا بنا ہوگا کانسٹیٹیوشن، کچھ لوگوں نے بنایا ہوگا، پہلے کے لوگ تھے، ہم اب کے لوگ ہیں. ہمارا دیش ہے، انہوں نے ٹکڑے کر دیے. ایک وہ دھرم کے نام پر پاکستان بنا لیا، وہ بنگلہ دیش جو ہے وہ، یہ دونوں حصے ٹوٹ گئے. اب تو پھر ہمیں ہی حق ہے نا میجورٹی کو اس بات کا کہ مینورٹی کے ساتھ جو دل چاہے کرے. تو یہ جو دل چاہے کا تصور جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. مسلمانوں نے کوئی مثال تو قائم کی ہوتی؟ اچھا نہیں کی، سب دور ختم ہو گیا. اس وقت مثال قائم نہیں کی. اب پاور میں نہیں رہے 1947 سے اب تک، وہاں سے لے کے یہاں تک. کبھی ان سے ملے، رابطہ قائم کیا، اسلام کے بارے میں بتایا، آپس میں ملے ایک دوسرے سے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے کہ ملے نہیں. آپ نے سمجھایا نہیں، اپنی غلطی تسلیم نہیں کی. میں نے کبھی کی جلسے میں کسی خطبے میں کہا، اگر یہ بات کہی کہ یہ زیادتیاں ہیں، یہ اسلام نہیں ہے کہ اگر افغانستان سے آئے حملہ کیا اور سونا لوٹ کر لے گئے. اگر صحیح اسلام تھا، عدل کا نظام قائم کرنا تھا. یہاں سے کسی نے، کچھ لوگوں نے انوائٹ بھی کیا تھا کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا، آئے تھے تو ایک عدل کی حکومت قائم کرتے. محمود غزنوی آئے، حملے کیے، سونا لوٹا چلے گئے. اسلام تو نہیں کہتا ہی. وہاں کہیں حکومت قائم کی، اور حکومت بھی عدل کی ہوتی، انصاف کی ہوتی. اگر ہوتی تو ایسے نہیں ہوتی کہ وہ ان کی رولرز کی طاقت والی ان کی اپنی حکومت. یہ تو نہیں کیا. جب بھی آئے سونا لوٹ کر لے کر گئے. تو لٹیروں کو ہم نے ہیرو بنایا مسلمانوں کو. اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کبھی اگر جلسوں میں کہہ دیا، میں نے کبھی یہاں کہا، بہت لوگ خفا ہو گئے جگہ جگہ. پہلے تو مارنا نہیں، پھر جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا اگر صحیح بھی ہے تو آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ ان کی دوسروں کے کانوں تک پہنچ جائے، ان کے کانوں تک پہنچ جائے. ارے ان کے کانوں میں تم سے پہلے ہے. تو نفرت کرتے ہیں بے پناہ، جانتے ہیں. ہم کیوں نہیں غلطیوں کو اون کر سکتے کہ یہ غلطیاں ہوئیں؟ لیکن اب ہمیں اسلام کی بات کرنی. ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اسلام کیا. اس وقت نہیں جس وقت یہ شروع ہو گیا، اس سے پہلے کیوں نہیں کیا اب تک؟ حالات کچھ کی کچھ ہوتے. رابطہ قائم نہیں کرنے کی ایک میں مثال دوں آپ کو، خالی صرف پریکٹیکل، خود جو میرے ساتھ گزری. گجرات کے فسادات میں 2 بار گیا. اس دوران میں سن 2002 میں مختلف ریلیف کے کاموں کے لیے میں اس میں سے اندر انٹیریئر کے حصوں گاؤں کے اندر گیا. ایک واقعہ بتا رہا ہوں جس نے لرزا دیا تھا. اس کے بعد آنے کے بعد میں نے ایک کتاب لکھی تھی، گجرات کے بعد حالات و حل. بڑے بڑے بھیانک واقعات ہیں، واقعی درس جائیں، لیکن ان سب سے بھیانک واقعہ جس نے میرے اوپر، وہ کیسے کس کو مارا گیا، کیسے آنکھوں کے سامنے کیا 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 گیا، اس سب کو چھوڑ رہا ہوں. ان سب سے زیادہ جس بات کا اثر میرے دل پر ہوا وہ یہ تھا، ایک گاؤں کے اندر ایک عورت نے، مسلمان عورت نے اپنی پڑوسن ہندو عورت سے کہا بہن ایک گلاس پانی دے دو. اس نے کہا آج پانی نہیں ملے گا، آج مرنے کا انتظار کرو. آج تمہیں پانی نہیں ملے گا، آج مرنے کا انتظار کرو. میں گجرات میں پہلے بہت گیا ہوں، گاؤں میں بہت گیا ہوں بزنس کام کے سلسلے میں، اندر انٹیریئر میں. وہاں کا کلچر یہ تھا کہ کوئی غیر آئے وہ پوچھتے نہیں ہیں، وہ پہلے پانی لاتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ پوسٹ مین ڈاک لایا، آپ میں سے کوئی پانی لے کر جاتا ہے اس کے لیے، پوسٹ مین کے لیے بھائی مانگے گا تو دے دیں گے، باقی اپنا کام کر رہا ہے، ڈاک دی چلا گیا. ان کے واپس نہیں جا سکتا. وہ پہلے تو اگر اس نے کھٹکھٹایا، انہیں معلوم ہے پوسٹ مین تو گلاس لے کر جائیں گی عورتیں گھر کی، بھیا پانی پی لو. اس کے بعد پھر کوئی اور بات ہوگی.
ٹیکسی والا کسی کو مجھے لے کر آیا، اسے معلوم ہے کہ یار مجھ سے پیسے لے لیے، وہ گیا نہیں، وہ گھر کے اندر ہر گھر میں جھولے لگے ہوتے ہیں وہاں گجرات کے اندر باہر، وہ اس پہ بیٹھ گیا اطمینان سے، اسے معلوم تھا کہ فوراً پانی سرو کیا گیا، اسے معلوم تھا بھی چائے بھی آئے گی، اسے چائے پی چلا گیا، اسے پہلے سے معلوم تھا آئے گی۔ تو گجرات کے اندر کوئی پانی دینے کو منع کر دے تو ایک عورت دوسری عورت کو، پڑوسن کو پانی نہیں دیں گے، یہ تو سب کچھ بکھر گیا، ہر چیز ٹوٹ گئی، یہ تو بالکل اندر گہرائی تک جا کر سب کچھ ختم ہو گیا۔ جو آپس میں ذرا سا بھی کوئی معمولی لنک ہو سکتا تھا، اگر وہاں پر یہ ہو گیا تھا۔ سب سے زیادہ اس واقعے نے میرے دل پر اثر کیا تھا، اس لیے کہ میں جانتا تھا گجرات کے اندر کے علاقوں کو، گیا ہوا تھا پہلے بہت۔ اور یہ دوسری اس کی تصویر ہے کہ میں ایک صاحب سے ملا باہر، گجرات میں نہیں، ملاقات ہوئی تھی باہر اس گجرات کے فتحات سے پہلے۔ انہوں نے خود بتایا کہ میں اسلام سے سخت نفرت، بڑے انڈسٹریلسٹ، ان کے بڑے بہت سے تعلیمی ادارے تھے، پولیٹیکلی بھی بہت اونچے تھے۔ وہ ہاتھ بھی، میں نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا مجھ سے، ہاتھ کھینچ لیا اپنا۔ پھر کوئی بات ان کے کان میں پڑی، پھر مجھ سے سوال کیا اور کیا اور کیا اور کیا۔ اس کے بعد تو وہ بے پناہ محبت کرنے لگے اسی دن کے دن۔ اور پھر انہوں نے گجرات کے فسادات میں مسلمانوں کی بے پناہ مدد کی، بہت زیادہ مدد کی۔ یہ ایک دن کی ملاقات تھی، ایسا شخص، میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، انہوں نے کوئی بات سنی اور سوال کیے، بہت غلط فہمیاں بے پناہ دور ہو گئی جو تھی، تو پھر انہوں نے بہت مدد کی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم ملے کیوں نہیں لوگوں سے، ہم نے پیش کیوں نہیں کیا اسلام کیا ہے، ہم نے کہا کیوں نہیں، ہم نے بتایا کیوں نہیں۔ اس پڑوسن میں جو 25 سال سے پڑوس کے اندر رہتی تھی، اگر صرف وہ پڑوسن کے تعلقات نہیں ہوتے اور خوب چھت کے اوپر کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے باتیں ہوتی ہوں گی، لیکن کبھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اسلام کیا ہے اور دین کیا ہے، یہ کبھی نہیں ہوئی ہوگی، اور آپ کہاں جہنم میں جا رہی ہیں، اور صحیح راستہ کیا ہے، اور اسلام تو شانتی، اور اگر کچھ لوگ اس کے خلاف کر رہے ہیں تو وہ اسلام نہیں ہے۔ کبھی یہ بات کی انہوں نے، اگر یہ کی ہوتی تو ایسا نہیں ہوتا، پھر وہ پڑوسن یہ نہیں کہتے، تو یہ ہوتا کہ وہ بچانے آتے لوگ، یہ نہیں ہٹے گا، اس کا کچھ نہیں ہوگا، تو اپنی ذمہ داری نہیں ادا کی نا۔ تو یہ جو کچھ آ رہا ہے آپ کی ہماری اپنی وجہ سے آ رہا ہے، جو کچھ آ رہا ہے، اور کورس کریکشن کی بھی کچھ بہت معمولی سا موقع رہ گیا ہے، ابھی ہے، وہ کورس کریکشن بھی تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، شاید وہ آخری لمٹ رک جائے، اس کے لیے بھی بتایا گیا کرنا کیا تھا، وہ بھی یہی تھا کہ ریچ آؤٹ ٹو پیپل، بات کرو ان سے جا کے اور بتاؤ انہیں، سمجھاؤ، اپنا فائدہ کون نہیں جانتا، ایسے سمجھانا، یقین آ جائے، دعویٰ نہیں کرو گے، دلیلوں سے ہوگی بات، آپ کا دعویٰ کیوں مان لیں کہ صاحب یہ دھرم اچھا ہے، یہ بتاؤ کہاں ہو، کس جگہ ہو، یہ تو تمہارا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے، چھوڑو اس سب کو، حکومت آپ ہی رکھو، ہمیں نہیں چاہیے، آپ تو اپنے پرلوگ بھی ٹھیک کر لو، یہ غلط جگہ جا رہے ہیں۔ اگر یہ آپ کر لیں، اس سے پہلے پورے ہندوستان کے عوام کے ساتھ کر لیں، چند لوگ تو نہیں کر سکتے، لیکن پورے ہندوستان کے عوام کے ساتھ اگر یہ کر لیا جائے تو وہ ٹل جائے گا 2026، ورنہ نہیں ٹلے گا۔ یہ تو آپ کو جھلکیاں دکھائی گئی ہیں درمیان میں، یہ بڑے پیمانے پر ہونا ہے جسے روک نہیں سکتے۔ روکنے کا جو طریقہ ہے وہ اسلام نے بتایا تھا، وہ قرآن نے بتایا تھا، اس پر نہیں سوچتے، اور تجویزیں آتی ہیں، آئی میرے سامنے۔ اگر اس وقت ایسا ہے کہ پہلے تو فسادات میں دلت استعمال ہوتے تھے، اب یہ دلی میں نہیں ہوا ایسا کہ دلت نکلے ہوں، اب اس وقت موقع ایسا ہے مسلمان اور دلت مل جائیں، ایک ہو جائیں۔ میں نے پوچھا کون سے مسلمان، مسلمانوں کا کون سا گروپ، پہلے یہ ایک تو ہو جائے نا، پھر دوسروں کے ساتھ ملے، پہلے یہ تو ایک ہو جائے نا۔ یہاں تو اس وقت اب یہ پوزیشن ہے، میرے ساتھ ہوا بھی چند روز پہلے وہاں ممبئی کے اندر، چند روز پہلے بھی ہوا حیدرآباد میں، کہ آگے ایک دو، وہ آپ نے فلاں موقع پہ یہ کہا تھا امام مہدی کے بارے میں، اور بڑا شور مچایا انہوں نے، یہ کیا، پھر پولیس سے جا کے شکایت کی، ان کے پروگرام کو رکوایا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ میں کہا اچھا بھائی کہا ہوگا، آپ کے نزدیک غلط ہے، وہ بالکل غلط ہے جو کچھ کہا ہوگا، اس کا اس بات سے کیا تعلق، ایمانیات سے کیا تعلق، اس سے کیا تعلق کہ اس وقت تمہارے سر پہ کیا مصیبت ہے، اسے بچاؤ، اسے کیسے کیا جائے گا، اس پر بات کرنے آئے، تم کیا لے کے بیٹھے؟ نہیں وہ ایسا فلاں قادیانی ہو تم۔ پھر 2 پروگرام انہوں نے کوشش کر کے، وہ جس جماعت سے تعلق تھا ان کا بڑا اثر تھا، چاروں طرف پھیلا کے 2 پروگرام انہوں نے کینسل کرائے۔ کون سے پروگرام کینسل کرائے؟ وہ جس میں میں یہ چاہتا تھا کہ لوگ مل کر ان حالات کو کیسے روک سکتے ہیں، ورنہ اس وقت یہ کہا تھا نا، تو پہلے تم تو ایک ہو جاؤ، پھر دلتوں سے ملیں گے،
پہلے ہم تو ان اختلافات کو بھلا کر رکھو اختلاف ان باتوں کامن، یہ جو مشترکہ مصیبت آئی ہے اس پر تو اکٹھے ہو جاؤ، اس پر بھی اکٹھے نہیں ہوں گے، پہلے وہ تو طے ہو جائے نا، ورنہ تم قادیانی ہو۔ اگر جو بات ہم مانتے ہیں اگر اس سے الگ مانی تھی تو قادیانی، تو یہ اس پر بھی اکٹھے نہیں ہوئے، کون سے دلتوں سے ملیں گے بھائی، کن کے ساتھ میں ایک، اور دلتوں میں بھی ایسے ہی، ان میں بھی ایک نہیں کوئی، کیسی باتیں کر رہے ہیں جو حل قرآن ہوتی، جو قرآن نے بتایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس حل کو چھوڑ کر سب طرف سوچتے، صرف ادھر نہیں جاتے۔ یہ پروٹیسٹ قانونی حق تھا آپ کا، لیکن حل یہ نہیں بتایا تھا، یہ کر لیجئے، لیکن جو حل بتایا تھا وہ کرنا تھا نا، وہ نہیں کریں گے تو پھر ابھی تیاری رکھی ہوئی، چند سال اور ہیں، یہ ٹریلر فل فلیج ماس اسکیل کے اندر امپلیمنٹیشن میں نفاذ میں بدل جائے گا، اور تب کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اب پولیس ساتھ دے رہی تب آرمی کرائیں گے۔ اس میں اللہ سے توبہ کا مطلب یہ نہیں جا کے توبہ کی تسبیح پڑھ لیتے، اللہ توبہ استغفر اللہ کی 2 تسبیح روز صبح شام پڑھ لیں۔ توبہ کا مطلب ہے پلٹ جانا، لفظ مانی منہ دوسری طرف کر لینا، ادھر پیٹ کر لینا جس راستے پہ جا رہے ہیں، اب اس راستے پہ کی طرف ہو جائے جو صحیح تھا، تو توبہ کر لے، عملی توبہ کر لے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھے تھے، توبہ کر لی تھی، پلٹ گئے تھے، اللہ نے روک دیا۔ یہاں عذاب سر کے اوپر ہے، معلوم ہے، بتا دیا گیا ہے، توبہ کرنے کی ابھی توفیق نہیں، ابھی تو آپس میں ایک دوسرے کی گردن نوچنے میں، تو کسی طرح ان کو جیل ہو جائے، ان کو روک دیا جائے، انہیں پکڑوا دیا جائے، کرا دیا جائے، ابھی اس کے اندر لگے ہوئے، تو پروٹیسٹ بھی کیا کامیاب ہوگی، اور کوئی منصوبے کا اس سب کو چھوڑ کے اللہ کے قانون کی طرف واپس آئے۔ دیکھیے حل کیا بتایا گیا، سمپل حل ہے، بہت سمپل۔ وہ آپ ظالم ہیں قرآن کہتا ہے، میں آیتیں پہلے رکھ چکا ہوں قرآن کی، دوبارہ نہیں رکھ رہا، اس لیے کہ قرآن یہ ایک آیت میں اس کے اندر سے رکھ دیتا ہوں واپس۔ قل ارائیتکم، کبھی تم نے اس بات پر غور کیا، اللہ کا عذاب اگر اچانک آ جائے تمہارے اوپر یا سامنے سے چلا رہا ہو، کیا ظالموں کے سوا بھی کوئی ہلاک ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو پھر اگر ہلاکت آپ کے لیے چل رہی ہے تو پھر ظالم ہم ہیں، ظالم مسلمان ہیں۔ وہ کیا ہیں جنہیں ہم ظالم کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون، تمہارے رب کی طرف سے ظلم ہو جائے گا، وہ ظالم ہے نہیں کہ کسی ایسی بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دے جہاں کے لوگ غافل ہیں، پیغام نہیں پہنچا ان کا۔ اتنی سمپل سی بات تھی، آپ پہنچا دیجئے، دعویٰ نہیں کریں گے دلیلوں سے، ان کی عقلیں مان لیں، آپ پہنچا دیجئے، آپ ظالم نہیں بچیں گے، عذاب ختم۔ وہ پھر یہی حرکتیں کریں گے، غافل نہیں بچے، ظالم ہو جائیں گے، ان کا عذاب شروع۔ اللہ کے کلام پہ یقین ہو تو کر کے دیکھ لیجئے، یہ حل تو جو بتائے تھے یہ تھے، وہ حل سڑکوں پر نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ اب جو وہ تھوڑا سا وقت رہ گیا، کل 4 سال کا، 5 سال کا، اس میں ہی کچھ فہم دے دے، سمجھ دے دے، اور کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شاید وہ آنے والا عذاب ٹل جائے عملی توبہ۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم۔